أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو اور بحث حلقہ ثانیہ میں چل رہی تھی دلالت مطابقیہ اور التزامیہ کے بارے میں، اور ہم اس بات پر پہنچے تھے کہ دلالت مطابقیہ اگر اس کی حجیت ختم ہو جائے امارات میں، تو کیا دلالت التزامی کی بھی حجت ختم ہو جائے گی؟ وہ بھی حجت نہیں رہے گی؟ پھر ہم نے اس میں ارتباط اور عدم ارتباط کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور اسی پر ہماری گفتگو چل رہی تھی. اور کل کے درس میں یعنی گزشتہ درس میں استدلال کیا تھا دو وجہوں سے، جن میں سے ہم نے ایک کو بیان کیا تھا اور دوسرا آج بیان کرتے ہیں. اور کل پہلے والے وجہ پر بھی ہم نے اس پر ملاحظہ شہید کا تھا، اس کو پیش کیا. آج دوسری وجہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ارتباط کے بارے میں جو استدلال کیا جاتا ہے دو وجہوں سے، ان میں سے ایک ہم نے کل کیا تھا، وہ یہ تھا کہ دلالت التزامیہ تفرع ہے یا فرع ہے دلالت مطابقیہ کی. تو اگر اصل مثلا ختم ہو گئی تو فرع تو خود ہی ختم ہو جائے گی. صحیح، یعنی اگر اصل حجت نہیں ہے تو فرع کہاں سے حجت ہوگی؟ یعنی یہ سب ہم نے کل بیان کیا تھا. اس پر پھر ملاحظہ شہید کا تھا تو کہ دونوں جو ہیں وہ ہم کیا یہ فرض نہیں کر سکتے کہ دونوں جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں موضوع مستقل کے اعتبار سے، حجیت کے بارے میں، شریعت کے اعتبار سے مسئلہ کیے. تو آج جو ہے وہ وجہ ثانی ہم بیان کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. وجہ ثانی کیا ہے؟ وجہ ثانی بتا رہے ہیں کہ وہ سبب کہ جو موجب بنتا ہے دلالت مطابقی کی حجیت کے ثابت ہونے کا، وہی سبب موجب بنتا ہے دلالت التزامی کے ثابت ہونے. وہ سبب کہ جو سبب بنتا ہے کہ جو موجب بنتا ہے دلالت مطابقیہ کو حجیت کو ثابت کرنے کے لیے یا ثابت کرنے میں، وہی ہمیشہ سبب بنتا ہے دلالت التزامیہ کی حجیت کو ثابت کرنے میں. تو کہ جو سبب موجب بنتا ہے دلالت مطابقی کی حجیت کے ثابت ہونے کے لیے، ہمیشہ وہی سبب موجب بنتا ہے دلالت التزامیہ کی حجیت کے ثبوت کے لیے. مثلا جب ہم جان لیں کہ مدلول مطابقی حجت نہیں ہے اور اس کی حجیت ثابت ہو گئی ہے، تو یہی علم جو ہے ہمارا بنفس ہی، یہی علم، اسی بات کا علم اس بات کے لیے بھی ہمیں بتاتا اور درشاتا ہے، اور یہی علم سبب بنتا ہے اس بات کا کہ مدلول التزامی کی حجیت ثابت نہیں ہے. یعنی وہ ثابت ہے تو یہ بھی ثابت ہے، وہاں ثابت ہے تو یہاں بھی ثابت ہے. اگر ہم نے یہ جان لیا کہ مدلول مطابقی کی حجیت ثابت نہیں ہے تو بس اسی سے ہم سمجھ لیں گے اور اسی سے جان لیا جاتا ہے، یہی سبب بن جائے گا دلالت التزامی کے بھی ثبوت کا. یہ خلاصہ ہے. کہہ رہے چونکہ جو دلالت التزامی ہے یہ دلالت مطابقی کا ایک حصہ ہے اور اسی کی ہدایت کرتی ہے. یہ یعنی دلالت التزامی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ دلالت مطابقی سے ہی پیدا ہوتی ہے، اسی کا حصہ ہے یہ.
اسی سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ حصہ جو ہے مساوی ہے مدلول مطابقی کے ہمیشہ، یعنی جو حصہ دلالت التزامی جو پیدا ہوتی ہے دلالت مطابقی سے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے، اور یہ حصہ خود جو ہے مساوی ہے دلالت مطابقی کے. جہاں وہ حجت ہے وہیں یہ حجت ہے، جہاں اس کی حجت ثابت ہے وہیں سے حجت ثابت ہے. جو دلالت مطابقی کے حجت کا یعنی سقوط کا سبب بن رہا ہے، وہ دلالت التزامی کی حجیت کے سقوط کا سبب بن رہا ہے. صحیح جی. الثانی یعنی وجہ، الوجہ الثانی، ان نفس السبب الذي يوجب سقوط الدلالة المطابقية الحجية يوجب دائما سقوط دلالة الالتزامية. وہ سبب کہ جو موجب بنتا ہے دلالت مطابقی کے سقوط کا، یعنی جو سبب بنتا ہے دلالت مطابقی کی حجیت کے ثابت ہونے کا، بالکل وہی سبب بنتا ہے دلالت التزامیہ کی حجیت کے سقوط کا، ہمیشہ دائما ہمیشہ. فَإِذَا عَلِمَ، جب جان یا علماء جب یہ بات جان لی جائے، مثلا بعدم ثبوت المدلول المطابقی، یہ جان لیا جائے کہ ثابت نہیں ہے مدلول مطابقی، وسقطت بذالک حجیت الدلالت المطابقیہ، اور اس سے ساقط ہو جائے گی دلالت مطابقی کی حجیت. جب یہ جان لیا جائے کہ مدلول مطابقی ثابت نہیں ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ دلالت مطابقیہ کی حجیت ثابت ہو جائے گی. اس سے سمجھے؟ فإن هذا العلم بنفسه، بس خود یہ علم جو ہے، یعنی العلم اذن بعدم ثبوت المدلول الالتزامی، بس یہ علم بنفسه ہی، یہ جان لینا، خود یہ جان لینا، یہی علم ہے اس بات کا بھی کہ مدلول التزامی بھی ثابت نہیں ہے. یعنی العلم ايضا بعدم ثبوت المدلول الالتزامی، فإن هذا العلم، یہ علم یہ جان لینا، بنفس سے ہی، یعنی یہی علم جو ہے کیا ہے؟ یہی علم سبب بنے گا مدلول التزامی کے ثابت نہ ہونے کا. کیوں؟ لأن ما تحکی عنہ الدلالت الالتزامیہ، اس لیے کہ ہمیشہ جس چیز کی دلالت التزامیہ حکایت کرتی ہے، جس چیز کی دلالت انتظامیہ ہمیشہ حکایت کرتی ہے، وہ حصۃ خاصہ من اللازم، وہ ایک حصہ خاصہ ہے لازم کا. لازم میں سے حصہ خاصہ ہے. کس کے لازم میں سے؟ مطابق وَهِيَ الْحِصَّةُ، اور یہ حصہ جو ہے وَهِيَ الْحِصَّةُ، اور یہ حصہ پیدا ہوتا ہے اول ملازمہ مدلول مطابقی، یہ حصہ پیدا ہوتا ہے یا ملازمہ بنتا ہے مدلول مطابقی. لا، نہ کہ طبیعی لازم، نہ کہ لازم کے لیے طبیعی ہے الاطلاق مطلقاً، یعنی مطلقاً ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک حصہ ہے جو پیدا ہوتا ہے دلالت مطابقی سے، اور وہ حصہ جو ہے وہ دلالت التزامیہ میں پایا جاتا ہے. تو کہنا کہ نہ کہ طبیعی ہے اس کے لیے لا طبیعی اللازم، نہ کہ لازم طبیعی ہے اس کا مطلقاً. وَتِلْكَ الْحِصَّةُ مَسَاوِيَةٌ لِمَدْلُولِ الْمُطَابِقِ، اور یہی حصہ جو ہے مساوی ہوتا ہے مدلول مطابقی کے دائماً ہمیشہ. جو حصہ پیدا ہو رہا ہے وہی الحصہ الناشئہ اب الملازمہ للمدلول المطابقی، یہی حصہ جو ہے مساوی ہوتا ہے ہمیشہ مدلول مطابقی کے. وبکلمۃ اخری، اور اس کو آپ دوسرے طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں. ہاں، انتہا الوقت، لہذا بس اس کو خلاصتاً یہی سمجھنا ہے ہمیں. جو دوسری وجہ بتائی ہے
کہ جو چیز مدلول مطابقی کے یا مدلول مطابقی کی حجیت کے سقوط کا سبب بنتی ہے، بعین ہی بنفس ہی وہی چیز مدلول التزامی کی حجیت کے سقوط کا سبب بنتی ہے۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ مدلول مطابقی کی حجیت ثابت نہیں ہے تو اس کی حجیت ثابت ہو جائے، وہ ہم جان لیں کہ مدلول مطابقی ثابت نہیں ہے تو یہ اس کی حجیت کو ثابت کر دے گا۔ بعین ہی ایسے ہی ہم جو ہے وہ مدلول اسی سبب سے، اسی وجہ سے مدلول التزامی کی حجیت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ مدلول التزامی خود ایک وہ حصہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے مدلول مطابقی سے، صحیح، اس کا ایک حصہ ہے اور وہ حصہ جو ہے مدلول مطابقی کے مشابہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔